अस्सलाम वालेकुम। मेरे कहानी घर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। तवील अरसे की मेहनत व मुशक्क़त और मुसलसल कशीदाकारी के सबब कुदसिया की उंगलियाँ और बीनाई ख़त्म हो रही थी। वो भी क्या दिन थे जब वो अपने शौहर अख्तर के साथ सुख और सुकून की ज़िंदगी जी रही थी। गर्चा अख्तर मामूली मुलाजिम था, लेकिन रिश्वत नहीं लेता था, इसलिए घर में दौलत की रेल पेल नहीं थी। कम तनख्वाह में भी इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। कुदसिया तो चैन सुकून से थी, मगर अख्तर दफ्तरी परेशानियों में घिरा रहता था। वो चूंकि रिश्वत नहीं लेता था, इसलिए इसकी अपने अफसरान से नहीं बनती थी। बदकिस्मती से एक बार ऐसा अफसर भी आ गया जिसने इसका जीना दुश्वार कर डाला, यहाँ तक कि उसे एक ऐसी झूठे केस में मुलव्वस करवा दिया कि जेल हो गई। बेगुनाह जेल जाने का अख्तर को सख्त सदमा हुआ। ब्लड प्रेशर का मरीज़ था। दिल का दौरा पड़ने से इसका इंतकाल हो गया। कुदसिया शौहर के गम में निढाल थी। इसकी हस्ती बस्ती दुनिया उजड़ गई। बच्चे छोटे थे और इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। वो लोगों के घरों में घरेलू कामकाज करने लगी और वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इसका बड़ा लड़का पढ़ लिख कर बरसरे रोज़गार हो गया। छोटे ने भी तालीम मुकम्मल कर ली तो स्कॉलरशिप पर मुल्क से बाहर चला गया। कुदसिया अब उम्र रसीदा और कमज़ोर हो चुकी थी। ब्लड प्रेशर की वजह से इसकी तबीयत दुरुस्त नहीं रहती थी। बड़ा बेटा इसके पास था जो माँ का ख्याल रखता था। वो लायक और शरीफ नौजवान था। मोहल्ले भर में इसकी इज्जत थी। कुदसिया ने बहू लाने का जतन किया तो आसानी से उसे एक मुतवस्सित घराने से रिश्ता मिल गया और वो अपनी पसंद की बहू लाने में कामयाब हो गई। नसीर की दुल्हन खूबसूरत थी। वो अपनी दुल्हन को पाकर बहुत खुश था, मगर सोफिया खुश ना थी, क्योंकि शादी से पहले वो अपने मोहल्ले के एक नौजवान गुलरुख को पसंद करती थी और दोनों शादी करना चाहते थे। मगर ये शादी यूं ना हो सकी कि सोफिया के वालिदैन गुलरुख को पसंद न करते थे। इन्होंने सोफिया को नसीर से ब्याह दिया, जिसका रंज सोफिया और गुलरुख दोनों को था। नसीर एक सीधा साधा नौजवान था। वो सुबह दफ्तर जाता तो शाम गए घर लौटता। सोफिया चंद दिन तो मगमूम मगर बासबर रही, लेकिन वक्त के साथ गम की शिद्दत कम होने के बजाय बढ़ने लगी। वो अब अपने महबूब की जुदाई से बेचैन रहती और छुप छुप कर रोया करती। सास तकरीबन अंधी थी। वो बहू के आंसू क्या देख पाती। इसकी इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए सोफिया ने दोबारा गुलरुख से राब्ता कर लिया और पुराने अफसाने को दोहराए जाने लगे। फिर इसका हौसला बढ़ा और इसने दिन में गुलरुख को घर में बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे बेहतर और महफूज जगह और कोई ना थी। शौहर तो सुबह का गया शाम को आता था और सास अपने कमरे में पड़ी होती थी। बस वो अपने ही घर में गुलरुख से मिलने लगी। शौहर के दफ्तर चले जाने के बाद वो घर का दरवाज़ा खुला रखती। जब मुकर्ररा वक्त पर इसका महबूब अंदर आ जाता, वो दरवाज़ा बंद कर लेती। सास अपने कमरे में दवा खाकर मुंह लपेट सो जाती। सोफिया और गुलरुख बेखौफ वक्त इकट्ठे बैठते। नसीर के आने से कबल वो चला जाता। शुरू में मोहल्ले वालों ने कोई नोटिस ना लिया। जब ये रोज़ का मामूल हो गया तो मोहल्ले वालों का माथा ठनका कि कोई कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, यूँ रोज़ तो मिलने नहीं आता। सामने नईम का घर था, जो नसीर का दोस्त भी था। इसके दिल ने उकसाया कि खोजना चाहिए ये बंदा कौन है जो रोज़ रोज़ नसीर की गैर मौजूदगी में उसके घर आता है और उसके दफ्तर से लौटने से पहले चला जाता है। नईम की बैठक नसीर के घर के दरवाजे के ऐन सामने थी। इसने कई रोज़ तक वहाँ से मुशाहिदा किया तो इसका शक यकीन में बदल गया। इसने नसीर को बता दिया कि दफ्तर चले जाने के बाद तुम्हारे घर एक शख्स आता है और तुम्हारे आने से पहले ही चला जाता है।
اس کی بات سن کر نصیر سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ دوست نے اسے سمجھایا کہ فوری طیش میں آنے کی ضرورت نہیں، تم پہلے معاملے کی اچھی طرح چھان بین کر لو۔ نصیر نے یہ سوچ کر خود پہ قابو رکھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی صوفیہ سے باز پرس کرنی چاہیے۔ اگلے دن وہ گھر سے دفتر کے لیے نکلا اور دوست کی بیٹھک میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حسب معمول گل رخ آیا اور اس کے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ اب نصیر 1 منٹ بھی توقف نہ کر سکا اور اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ نصیر کو مجبوراً جواب دینا پڑا کہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ خلاف توقع شوہر کی آواز سن کر صوفیہ حیرت میں پڑ گئی۔ اس نے گل رخ کو عقبی دیوار سے گلی میں پھاند جانے کا اشارہ کیا، جہاں دیوار کے ساتھ ہی چارپائی رکھی تھی۔ وہ جلدی سے پچھلی طرف کود گیا۔ پھر صوفیہ نے دروازہ کھولا اور شوہر کے چہرے کو بدلا پا کر ٹھٹک گئی۔ سچ سچ بتاؤ، ابھی گھر میں کون آیا تھا؟ کوئی بھی نہیں، صوفیہ نے جواب دیا۔ تم کو وہم ہوا ہے۔ بیوی کے جواب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے سارے گھر میں گھوم پھر کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ تبھی اس کی نظر دیوار کے پاس کھڑی ہوئی چارپائی پر پڑی۔ سمجھ گیا کہ جو بھی تھا اس چارپائی کے سہارے دیوار سے باہر کود گیا تھا۔ اس کو اپنی جلد بازی اور حماقت پر افسوس ہوا۔ سوچا کہ پہلے کسی کو گھر کی پچھلی جانب دیوار کے پاس کھڑا رکھنا چاہیے تھا، پھر دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا۔ صوفیہ صاف مکر گئی کہ کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ تم کو شک ہوا ہے۔ شک کی مگر گنجائش نہیں تھی، جبکہ اس نے ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس روز تو نصیر غصہ پی گیا۔ سوچا کہ میں اس عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ لاوا اندر ہی اندر پکتا رہا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو رکھا ہوا تھا۔ ہفتہ گزرا، ایک دن اس نے پھر وہی کیا۔ وہ صبح دفتر جانے کا کہہ کر گھر سے نکلا، لیکن دفتر نہیں گیا، بلکہ دوست کی بیٹھک میں جا کر بیٹھ گیا۔ دوست نے کہا، نگرانی رکھو، کوئی آتا نظر آئے تم گھر کے پچھواڑے کھڑے ہو جانا، تاکہ کوئی پہلے کی طرح دیوار کود کر نہ بھاگ سکے۔ اس نے ایک خنجر بھی کوٹ کی جیب میں چھپا لیا اور یہ بات اپنے دوست کو نہیں بتائی۔ صوفیہ تو اس دن کے بعد سے بہت محتاط ہو چکی تھی۔ اس نے گل رخ کو منع کر دیا تھا کہ اب تم یہاں مت آنا۔ بدقسمتی سے اس دن بھی وہ ایک شخص کو نصیر نے اپنے گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے محض اس کی پشت ہی دیکھی تھی۔ جوں ہی وہ اس کے گھر میں گیا، یہ بھی دوڑ کر گھر کی طرف چلا گیا۔ اس کی بیوی دروازہ بند کر چکی تھی۔ نصیر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جوں ہی بیوی نے در کھولا، وہ اس پر پل پڑا۔ خنجر نکال کر اس کا وہیں کام تمام کر دیا۔ صوفیہ کی چیخ و پکار سن کر وہ شخص کمرے سے نکل آیا، جو بھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ نصیر پر تو جیسے خون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ کون شخص ہے، نہ اس نے کوئی سوال ہی کیا، بس اس پر خنجر سے وار کرنے لگا، اور جب 2-4 وار کر چکا تو اچانک اس کو سوجھ آ گئی کہ یہ لڑکا تو اس کی بیوی کا ماموں ہے، جو شادی کے دن بھی ان کے گھر موجود تھا اور جس کو یہ ایک بار پہلے دیکھ چکا ہے۔ جب تک اس کا ہاتھ رکا، نوجوان فرش پہ گر چکا تھا۔ خون اس کے ہاتھوں سے بہہ رہا تھا، لیکن ابھی اس میں قوت موجود تھی اور بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس اچانک حملے سے حواس باختہ ہو گیا تھا۔ تبھی اس کی نظر دروازے کے پاس پڑی صوفیہ پر گئی، جو خون میں لت پت فرش پر پڑی تھی۔ اسی لمحے وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد نصیر خود ہی تھانے چلا گیا، تمام حالات بتائے اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اصل مجرم جو گل رخ تھا وہ تو بچ گیا، مگر صوفیہ کا ماموں بیچارہ بے گناہ مارا گیا۔ وہ اسپتال لے جاتے ہوئے زیادہ خون بہہ جانے کے سبب چل بسا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس روز صوفیہ کی ماں کی طبیعت خراب تھی، سو اس نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی احمر کو بھیجا تھا کہ جا کر صوفیہ کو اس کی ساس کی اجازت سے لے آئے۔ احمر کے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ وہاں بھانجی کی دہلیز پر موت اس کی منتظر کھڑی ہے، اور بھانجی کے قتل کا سبب بھی وہ ہی بننے والا ہے۔
شاید قسمت میں اس کی موت اسی طرح لکھی گئی تھی۔ سچ ہے کہ غصہ ایک بے لاگ بلا ہے۔ یہ ایک ایسی آندھی ہے جو دماغ کے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ نصیر کے دماغ کا چراغ تو فوری اشتعال سے بجھ گیا اور وہ غصے سے ایسا اندھا ہو گیا کہ گل رخ اور احمر میں تمیز نہ کر سکا کہ وہ کس کو مار رہا ہے۔ نصیر کا بھائی ملک سے باہر تھا، اس کے کیس کی پیروی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ نعیم نے کافی ساتھ دیا مگر نصیر کو جیل جانے سے نہ بچا سکا کیونکہ اس نے خود تھانے جا کر اقبالی بیان دیا تھا۔ نصیر کو سزا ہو گئی۔ بوڑھی ماں اس کے غم میں تڑپتی گھر میں تنہا رہ گئی۔ ایک بیٹا پردیس میں تھا تو دوسرا جیل میں۔ قدسیہ کو سنبھالنے اور دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ نعیم کے گھر والے اور ہم پڑوسی اسے سنبھالتے اور دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہ بیچاری تو بیٹے کے غم میں بیمار پڑی تھی۔ صبح کا ناشتہ اور کھانا نعیم کی ماں دیتی تھی اور رات کا ہمارے گھر سے جاتا تھا۔ نصیر کو عمر قید ہو گئی اور چھوٹا لڑکا نہ جانے کس مجبوری کے سبب نہ آ پایا تھا، جبکہ اندھی ماں انتظار میں کھلی رہتی تھی۔ اس واقعے کے 7 برس تک قدسیہ کی آنکھیں دونوں بیٹوں کے انتظار میں کھلی رہیں اور آخر کار کھلی آنکھوں سے ہی وہ موت کی آغوش میں چلی گئی۔ نصیر جب رہا ہوا، گھر خالی ہو چکا تھا اور اس پر تالا لگا تھا۔ نہ ماں رہی نہ بیوی۔ خدا ایسی بیوی کسی کو نہ دے اور ایسا غم بھی کسی ماں کو نہ دکھائے۔ سچ ہے کہ غصے کی آندھی دماغ کے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔